یہ تھے ہمارے بڑے حضرت، یہ تھے ہمارے بڑے حضرت۔ اس لیے تو اقبال پھر کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اسی لڑاکے، غسیلے، گالاں کڈن والے، بد زبانی کرنے والے۔ اقبال پھر کیا کہتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ یہ ہمارے بڑے تھے حضرت، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت۔ اچھا جی ٹھیک، آ گئے اب دوسرے نمبر پہ آؤ۔ ہائے ہائے، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ آپ جس طرح معراج پروگرام میں تو خیر پہلی بار ہی آیا ہوں، ہمیں تو راستہ بھی نہیں پتہ اس علاقے کا، تو آپ کا بھی نا کسی علاقے میں پروگرام تھا، آپ نے جانا تھا۔ اس علاقے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو حضرت کا شدید مخالف تھا، حضرت ہوتے ہیں نا، وہاں بھی تھا ایک۔ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت نے لنگ کے بھی ہتھوں ہی جانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے تندور میں سے ساری راکھ اکٹھی کر لی، سوا جو حضرت اتھوں لنگن گے نا تے حضرت اتنے سوا سٹیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب گزرے وہاں سے، پہلے منتظر کھڑے تھے، جب گزرے نا انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، وہ آپ کی پگ خراب ہو گئی، چہرہ مبارک خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن جو مرید تھے نا، محبت کا تقاضا تھا، ان سے نہیں قابو رہا، وہ شروع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، ہو بھائی سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے دے ہو، سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے دے ہو، میں جب خاموش ہوں تو تم کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں، حضور ہم بھی اسی بات پہ حیران ہیں کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں نہیں لڑ رہے، آپ اوپر سے مسکرا رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ جواب سننا ذرا آپ کا۔ آپ نے فرمایا، یار میں تے تاں سنڈیا دواں، او شکر ہے سوا چی گل مک گئی ہے، میں تے اگ دے لائق ہاں۔ تھے تو آبا وہ آ رہی، میرے تے سوا سٹنا دور ہے، میں نے کو چونڈی پوڑ کے ویکھو میں کروں گا کی تڑے۔ یہ ہمارے بڑے تھے۔ ہاں قرآن ہے نظر دی، قرآن کہتا ہے والقاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، اور ایتھے انج لگتا ہے کون 3 ٹائم غصہ ہی کھاندی ہے، ہر بندہ غصے میں۔ حضرت آپ نے فرمایا، میں تاں خوش ہاں کہ سوا چی گل مک گئی ہے، میں تے اگ دے لائق ہاں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ اچھا جی پھر آگے آؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے حضرت۔ جب محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا، تو عرض کیا کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ میں روز نہیں بایزید پیدا کرتی ہیں حضرت، بڑی کمال شخصیت تھے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ کیونکہ لکھا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، ساری رات آپ جاگتے تھے، ساری رات آپ نوافل پڑھتے تھے۔ ایک دن حسب معمول آپ اپنے سین میں کھڑے نوافل پڑھ رہے تھے، اس ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ سارا بستان بھی مل کے روتا نا، حضرت بایزید بستامی کے خشوع میں رتی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آپ پریشان اس لیے تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے۔ لیکن محتاط لوگ تھے، رات کو نہیں دروازہ کھٹکھٹایا، صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہو گئی آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک باپردہ عورت نکلی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا جو آپ کے ہاں، وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باپردہ خاتون نکلی، اور میں نے جب پڑھی نا بات قبلہ جی روحانی صاحب، تو میں نے کہا یار کتنا سونا دور تھا جب مجوسیوں کی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی حضرت۔ آج تو اسلام کی بیٹی کو دوپٹہ یاد نہیں رہا، آج تو اسلام کی بیٹی کو دوپٹہ یاد نہیں ہے، سڑیاں تیاں نے ٹائٹ پا لے، جینس پا لیں حضرت، اور تو کی یہ حکم ہمیں ٹخنے ننگے کرنے کا، ٹخنے انہوں نے ننگے کر لیے۔ کیسا دور تھا جب مجوسی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی، اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا، جا کے بتانا اپنی بیٹیوں کو کہ اے ہماری بیٹیوں،
تم نے کسی ڈانسر کی نقل نہیں کرنی, ہم نے جب بھی کرنی ہے سیدہ فاطمہ کی کرنی ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں. ہم نے کسی ARY کی کنجری کی نقل نہیں کرنی, ہم نے کسی جیو کی ڈانسر کی نقل نہیں کرنی, ہم نے جب بھی کرنی ہے عائشہ کی کرنی ہے. ہاں جی, ہاں, نہ ہی کے فریب میں آؤ. ہاں, میرا جسم میری مرضی, پہلی بات ہی غلط ہے. تجھے کسی نے کہہ دیا کہ جسم تیرا ہے, یہ تجھے غلط فہمی کسی نے ڈال دی. تیرا نہیں, جسم بھی اس کا ہے, مرضی بھی اسی کی ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں, جسم بھی اس کا ہے, مرضی بھی اسی کی ہے. نہ جسم میرا نہ مرضی میری ہے, اسی کا ہے, میرا نہیں ہے, اس کی مرضی ہے. دیکھو نا, چنگا بھلا بندہ کی ہویا جی, یہ جی گردے فیل ہو گئے نے بھائی, جو تیرا تو پھر فیل کیوں ہوئے نے؟ نہیں میاں, اودا ہے جنی دیر چایا چلائے, جدو چایا فیل کر چھڑے پڑ گئے ہیں. چنگا بھلا بندہ لال سرخ رنگ جناب ہے, چوڑی چھاتی, سرے پتہ لگتا ہے جی چودھری جو رہنو ہارٹ اٹیک آ گیا. بھائی ہارٹ اٹیک کیوں آ گیا؟ جب میرا جسم ہے تو پھر کیوں آیا؟ نہیں بھائی تیرا نہیں ہوتا ہی, جدو تک چایا چلایا, جدو چایا فیل کر چھڑے پڑ گئے. میرا نہیں ہے, یہ اس کا ہے, جسم بھی اس کا ہے, مرضی بھی اسی کی چلے گی. میرا نہیں ہے یہ, کبھی اس وہم میں نہ آنا کہ جی میرا ہے, یہ اس کا میاں جی, یہ میرا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے آپ سارے, یا آپ نے جا کے اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے, ان کی نقل کرنی ہے ہم نے. آپ سارے بیٹیوں بیویوں ماؤں والے بہنوں والے بیٹھے ہو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ہم سارے ماؤں والے ہیں, کیونکہ لاٹری سے تو کوئی بھی نہیں نکلا ہے. ہیں جی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں اور پتر کا. ہم اکثر گھر جائیں, اگر امی جی نے نہیں بھی دوپٹہ لیا ہو تو ہمارے آنے پہ کو امی جی اتنی پرواہ نہیں کرتی ہیں, بلکہ کوتے کو غصہ بھی کر جاندی, اللہ ہوں میں تیرے کے بھی دوپٹہ لواں, وہ اسی گود میں تو پلا ہے, اسی سینے سے تو نے غذا لی ہے, اللہ دوپٹہ لینا چاہیے ہیں, لیکن نہیں لیتی. لیکن قربان جاؤں دیکھو وہ کیسی تھی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا, آپ نے پردہ فرما لیا. آپ فرماتے ہیں بیٹا, بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو. اللہ, ہاں جی, فرمایا حسن بیٹا, لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے بھی سر پاک کا بال دیکھا ہو. اور آج بال, آج تو اس حال میں ہم باہر نکلتے ہیں کہ دکھانے والا پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. بال تو پیچھے رہ گئے, اب تو رہتے ہی کچھ نہیں دکھانے والا. اور دکھ ہے حضرت جی, کیسی مت ماری گئی ہے ہماری. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی, اور آج وہ وقت آیا ہے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. لیکن اس میں حضرت جی بڑا قصور ہمارا بھی ہے. وقبر الہبادی نے بڑا کمال لکھا تھا. وقبر کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اکبر اس دور میں ہوتا, پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا. وہ کہتا آئی نظر چند, آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. پتہ نہیں کی ہو گیا سانو یاد ہے. اور چلے ہو ایسا ڈی عزت ہے, عزت دا تماشا نہیں کری دا سڑکاں ہوتے حضرت, یہ ہماری عزت ہے میاں جی, بالکل نہیں حضرت. دوپٹہ چادر, دوپٹہ چادر, دوپٹہ چادر. پہلے انہوں نے دوپٹے سروں سے اتارے ہیں. یہ پورا آپ کی میڈیا پہ ایک وار چل رہی ہے. اسی تو ٹر جانے ہیں نا کماں تے, یہ پچھوں ٹی وی لا کے بہ رہندیاں نے, جنہاں نوں گھر وسان دے طریقے وہ آ کے ٹیلی ویژن تے دسدیاں جنہاں نوں آپ ہی 5 واری طلاق ہوئی ہے. ہاں یہ ظلم ہے حضرت یہ میڈیا کا. ہم تو چلے جاتے ہیں نا دفتروں پہ, یہ لگا لیتی ہیں پیچھے سے, جیو لگا لیں گی, ARY لگا لیں گی, اور وہاں بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے وہ آ کے بتاتی ہیں جنہوں نے خود 5 طلاقیں لے رکھی ہیں. وہ ہماری بیٹیوں کو بتاتی ہیں گھر کس طرح بسانا ہے. وہ اصل میں ان کو گھر بسانے کا طریقہ نہیں بتاتی, بلکہ ان کو گھر تباہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں. اس لیے حضرت جی تھوڑی ہوش کرو حضرت. دوپٹہ چادر, دوپٹہ چادر, دوپٹہ چادر نہ چھڈو حضرت. پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا, اور دوپٹہ آ گیا بس گلے میں. اب ان قریب وقت آنے والا جب یہ دوپٹہ آپ کو گلے میں بھی نظر نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا حضرت جی یہ اسلام آباد کیا ہوا,
یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ریاست مدینہ ہے حضرت۔ سر عام اسلام آباد کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ نعرے لگے حضرت، کیا اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ وہ اتنی دلیری، اتنی دلیری ہے؟ وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اللہ کو سنانے چلی ہو ہیں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کو للکار رہی ہو ہیں؟ لیکن کیا ہے حضرت جی، قصور سارا ہی ہمارا ہے، قصور سارا ہی ہمارا ہے۔ آج ہم لیڈر کھیل رہے ہیں، اسلام کے ساتھ جو مرضی کو کر دے ہم نے نہیں بولنا، قرآن کے ساتھ جو مرضی کو کر دے ہم نے نہیں بولنا حضرت۔ عمران خان کے خلاف میں جو کوئی گل کرا تو ہی مجھے پنڈو باہر نہیں جان دینا۔ ابھی میں نواز شریف کے خلاف کو بات کروں تم نے مجھے گاؤں سے باہر نہیں نکلنے دینا حضرت۔ لیکن سڑے عام حضرت جی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ننگا ناچ ناچا گیا حضرت۔ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ اور میں اپنی بیٹیوں کو کہنا چاہوں گا، او میری ہوتی ہو، او کون سی آزادی مانگ رہی ہو تم ہیں؟ جتنی آزادی تمہیں اسلام نے دی ہے تم تو تصور نہیں کر سکتی ہے۔ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آج بھی ادھر عزت ہے عورت کی حضرت۔ ہم اپنی عورت کو کہتے ہیں تو میری عزت ہے، تو کار بہ میں کما کے لے آؤں گا، میں کما کے لے آؤں گا، تو سونے کپڑے پائیں میں کماؤں گا، تو سونی جتی نہیں میں کماؤں گا، تو نہیں کمانا ہے۔ یہ اس معاشرے کے پیچھے چلنا چاہتی ہیں جتھے بندہ بھی کمانڈ ہے، جتھے بڈھی بھی کمانڈ ہے حضرت۔ ہم نے تو ان کو شہزادیاں بنا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا بننا چاہتی ہیں حضرت۔ یہ تو ملکہ ہیں ہمارے گھر کی، رانیاں ہی ہمارے گھر کی، پتہ نہیں کیا بننا چاہتی ہیں حضرت، کون سی آزادی مانگ رہی ہیں۔ اور حضرت جی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے حضرت۔ ہمیں حضرت جی فون آتے ہیں لوگوں کے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمیں لوگوں کے فون آتے ہیں، جناب وہ ویاہ ہویا تو اللہ نے امید لائی ہے، دعا کریو اللہ پہلی تھی دے ہیں۔ ہاں جی ہاں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، جناب دعا کرو پہلی تھی دے میرا۔ میں پوچھتا ہوں بھائی تھی کیوں؟ ساڑھے محبوب دیاں بھی تے 4 تھیاں ہی سن ہیں۔ کہاں ہیں جہاں ان کی عزت نہیں ہے؟ بیٹی پھر عزت، بہن سب سے پہلی مثال محبوب خدا نے قائم کر دی۔ رضائی بہن ملنے آئی، محبوب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے نیچے اپنی کالی کملی بچھا دی حضرت۔ ہاں جی، بیوی بن گئی۔ پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، پھر نیا رول مل گیا، وہ کیا؟ ماں کا۔ پھر کیا ملا؟ نیا رول ماں کا۔ پھر بھی اتنی عزت، اوہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت لا کے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ پتہ نہیں یہ کون سی آزادی چاہتی ہیں حضرت جی، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اے پائی جی آؤ ان کے دوپٹے اور چادروں کی حفاظت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں ساری رات ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی۔ اب فرماتے ہیں رات کو تو مناسب نہیں سمجھا، صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہو گئی میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ اب فرماتے ہیں میں نے پہلا سوال یہ کیا تیرا خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو سفر تجارت پہ گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ جو ٹائم دے کے گیا تھا نہیں آ سکا، جو وہ خرچہ وغیرہ دے کے گیا تھا ختم ہو گیا ہے، میں کئی دنوں کی بھوکی ہوں، میں بھوکی ہوں اس لیے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، بچہ بھوک سے روتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈال سکتی، گھر میں ساری رات اندھیرا رہا ہے، بھوکا بھی تھا اندھیرا بھی تھا، اس لیے ساری رات روتا رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی روح تڑپ گئی، آپ نے فرمایا بایزید تو ساری رات نفل پڑھیں اور تیرے ساتھ والے گھر میں یہ معاملہ ہے کہ بچہ بھوکا بھی تھا بچہ اندھیرے میں بھی تھا، تو کیا جواب دے گا جا کے کل اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں فی الفور بازار گیا، اے سے لے کر زی تک جتنی اشیاء ضروریات تھی ساری لا کے دی، اور اس کو کہا گل سن میں بھی دھیان رکھوں گا لیکن تو بھی بلا جھجک پیغام بھیج دینا،
خاوند آ گیا. اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا پچھو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ آگے سے کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی ہے. اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے ساری بات سنا دی. اب وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، مجوسی اپنی بیوی کو کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے میں حضرت کا شکریہ ادا کر کے ہوں. وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. آپ اس کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ او بھائی گل ہے بھی شکریہ تو رہن دے کیونکہ میں شکریہ لے نہیں کیتا. بس ایک گل مینوں دس، وہ جڑا ایک رات بچہ روندا رہا تو وہ مینوں معاف کر چھڑے ہیں. ہاں یہ اسلام ہے حضرت جی، یہ ہے اسلام حضرت، یہ ہے اسلام کا سنہری دور حضرت. ایتھے تے میری سکا بھرا ہے میرا نال رہندا ہے، میں انہوں نہیں کبھی بلایا ہے، میں نے کبھی اس کو نہیں بلایا ہے. اور یہ اسلام ہے حضرت جو مجوسیوں کی بھی خبر رکھا کرتا تھا حضرت. کن نال کن سکی پہن رہندی حضرت، میں کبھی نہیں بلایا. وہ آگے سے حیران ہو گئے. عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسی بات ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، آپ کیا؟ آپ نے فرمایا ہے یہ جن سے ہم نے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ محبوب علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں ساری رات نفل پڑھوں اور چھوٹا سا بچہ روتا رہا بھوک کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے. شکریہ کی بات نہ کر بلکہ یہ بتا معاف کیا کہ نہیں کیا. وہ بھی رو پڑا آگے سے. وہ کہتے ہیں حضور آپ بھی معافی کی بات چھوڑیں، میں ابھی بیوی کو لے کے آتا ہوں کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی اسی طرح کا مسلمان بنا لیں. ہاں جی اللہ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو حضرت ہے. اچھا پھر آگے آؤ جی تیسری. 5 سنانی ہے نا آج 5 تن دن آتے پھر تڑے گزارت. تیسری آ گئی جناب. آئے ہائے ہائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے ہائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی یہ کہنا ہی پڑ گیا اوے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر ایک اماں جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو تھی بھی بوڑھی اور تھی بھی نابینا. کہتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. کہتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے ڈیوٹی لگاتے دیکھ لیا سن لیا. آپ تشریف لے گئے، جس شخص کی ڈیوٹی لگی نا میں نے اس سے کہا تو نہیں جانا آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں خوش ہو کہ کبھی خدمت آج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، جا کے نا آہستہ السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے. جب پوچھے گی نا پھر بتاؤں گا میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے تازہ پانی بھر کے لایا، پھر میں نے جھاڑو دیا، ٹھیک ہے جی، پھر میں نے آٹا گوندا، پھر میں نے سالن بنایا، پھر میں نے روٹی بنائی، ٹھیک ہے جی. سالن میں نے برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس آیا، روٹی کا نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا کہ اماں جی کھا لو. کہتے جیسے ہی نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی بول پڑی بھیا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا نا. آپ فرماتے میں نے کہا ہوئے یہ تو کہتی ہے کہ میں نبینا ہوں، مجھے نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے یہ سوال میں نے اس سے کیا تو آگے سے مجھے کہتی ہے اے آنے والے یہ ذرا دیکھ تو صحیح، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے. جب حضرت سیدنا ابو بکر آتے ہیں نا وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی، پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. پھر میں پڑھوں گا تھے تو آبا وہ
तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। ठीक है जी। चौथी आई जे हूँ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और मैं कहता हूँ अखीर है यार, ये इंतहा है, छोटी गल। कोई मेरे भरा ने मैनू कोई एडी वड्डी गल नहीं, छोटी जी गल है विच नाल तेल सुट्टण वाले। ते की होया, अज सक्का भरा भरा नू नहीं बुलांदा है। ओ यार क्या हो गया, क्यों भूल गए, क्यों दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब है। मैं वड्डियो मैं कल्ला ही हाँ, मैं कल्ला ही हाँ, लेकिन आले दुआले बड़ा देखता हूँ और बड़ा दिल दुखता है। हज़रत जी आपको याद है ना हज़रत जी, बचपन कितना प्यार होता था अपने भाई से। जनाब पिंड च मेरे छोटे भरा नूं किसी ने कुछ कह देना, बावां टुंग के मतैर लैके लड़न तुर पना, तेरी किवें जुर्रत तू मेरे भरा नूं गल कीती। इसी तरह था ना, है नहीं, इतना प्यार था भाई से। वो घर में मूली वाले पराठे, खीर, गजरेला पकना ना, तो अम्मा ने कहना खा लै, खाना नहीं, बल्कि क्या कहना, नहीं अम्मी जी छोटा आएगा तो इकट्ठे ही खावांगे, है। इसी तरह था ना। लेकिन आज ही की होया यार, वो छोटा छोटा नहीं रहे हो। और वही छोटा जिसके बगैर मैं मूली का वाला पराठा भी नहीं खाया करता था, आज उसी छोटे के रास्ते में मैं बंदूक लिए खड़ा हूं, ओए प्लॉट मेरा है। क्या इस तरह नहीं हुआ है? क्या वो छोटा नहीं रहा? और यहां अगर कोई छोटा बैठा है, मैं उससे भी पूछूंगा क्या वो बड़ा नहीं रहा है? क्या हो गया यार, है? वजह इस्लाम तो दूरी है, वजह हुजूर तो दूरी, वजह कुरान तो दूरी, वजह महबूब की सीरत तो दूरी। सुनो हज़रत जी, ये किसी भाई ने भाई के साथ नहीं की। सुनो जरा, जब मौला अली मुश्किल कुशा फजर की इमामत फरमाने आए ना, तो अब्दुल रहमान इब्न मलजम मलऊन खारजी वो पीछे छुपा बैठा था। हज़रत मौला अली नमाज के लिए खड़े हुए, खुशू खुजू था। उसने इतना कारी वार किया आपके सरे मुबारक पे कि मैंने किताब में पढ़ा है कि तलवार काटती काटती आपकी कान पट्टी तक आई है। आप तसव्वुर करें कितनी तकलीफ हुई होगी। और दौर भी कौन सा है, जिदू मूवन टीका कोई नहीं सी है, जिदू पैनाडोल है ये कोई नहीं सी आजाद, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको। लेकिन क्या है, वो गिरफ्तार हो गया। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा चारपाई पे हैं, आपकी बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया। आपकी नज़र मुबारक उसके चेहरे पे पड़ी। आपने फरमाया पहले एनू पे आओ, आपने फरमाया पहले एनू पे आओ। उसके पास पानी का प्याला लेके गए। उसके दिल में बुग़्ज़ था मौला अली के लिए। उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया, पानी ना पीवी, ऐसे जज़ायर तेनू मारन ली पाया गया। उसने पीने से इनकार कर दिया। पानी उसी तरह वापस आया। आप अब्दुल रहमान मलजम को मुखातब करके फरमाते हैं, ओए अब्दुल रहमान एक ही कीता ही। उसका मफहूम है अब्दुल रहमान एक ही कीता ही, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने बरोज़े कयामत उन्नी देर जन्नत नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवा लैंदा है। आए आए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली या थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। जिथे गुस्सा आना चाहिए ही आंदा ही नहीं, जिथे नहीं सी आना चाहिए उत्थे बहुत ही आंदा है। ए जिन्ने जवान मुंडे बैठे दे ने इन्हां नूं मां ते गुस्सा बड़ा आंदा। बई गल गलत नहीं कीती, सही कीती है ना। इन्हां नूं मां ते बड़ा आंदा। जिहड़ी साडी कैटागरी है सानूं बुढ़ियां ते बड़ा आंदा, क्योंकि इन्हां नूं भी पता है मां ने कख नहीं कहना है, सानूं भी पता है उन्हें अगे कख नहीं कहना है। लेकिन जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता है। नहीं है जी, मोहब्बत करो। हाँ जी। और मैं ये हदीस आपको 5वीं उसके बाद छुट्टी मैं ये हदीस सुनाने लगा हूँ आपको। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा हक ते भी होए, जड़ा हक ते भी होए लेकिन फिर भी अपना हक छड़ दे, अपने भरा दा गलमा ना फड़े। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत में अल्लाह से उसको लेके दूंगा। ना लड़ो, ना लड़ो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो। अपने घरां दे दरवाजे खोलो एक दूसरे लिए। असी बंद कर आखिरी 5वीं हूँ किताब दी नहीं सुनानी, हूँ तुहानूं तुहाडे इलाके दी सुनानी।
भोपाल वाला हाफिज साबर अली साबर साहब हैं, उन किताब दी नहीं सुनानी है। मैं अफनान साहब भी उर्स पे थे, वहाँ किसी ने ये बात सुनाई है, आए हाय हाय। वो मलक साहब थे, उन्होंने बात सुनाई उर्स पाक पे। वो कहते हैं कि बारिश नहीं सी पहन रही थी। अब भी आप देख रहे हैं ना, बारिशां बंद हो गई थी नगर, लेकिन अफसोस ये है किसी को डर ही नहीं लग रहा। बारिशां कोई नहीं पहन रही थी, लेकिन अफसोस ये है किसी को डर ही नहीं लग रहा। अल्लाह हदीस पाक का मफहूम मिलता है, जब कुर्ब क़यामत के जो 3 साल होंगे वो बड़े सख्त होंगे। पहला साल आसमान अपनी आधी बारिश रोक लेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। उससे अगला साल फिर उसका भी आधा कर देगा, आसमान नहीं बारिश होगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तीसरा साल होगा पूरा साल एक कतरा बारिश का नहीं बरसेगा। मैनू अल्लाह दी कसम डर पिया लगता अक्सर, या अल्लाह। लेकिन असी फेसबुक यूट्यूब एने दे खुबे दे हैं, सानू पता ही कोई नहीं है, हमें पता ही कोई। कहते बारिश नहीं हो रही थी, जेड़े बंदे ने आना ना आके हाफिज साहब ने कहना हाफिज साहब दुआ करो बारिश होए। और आपको पता है ना हाफिज साबर साहब की दुआ का अंदाज, ऐसे लगता ही बाबे ने मना ही लेना है। कहते बारिश ना होए, हाफिज साहब बड़े ही तरले लें, बारिश ना होए। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई आपके उर्स मुबारक पे, कहते हैं हाफिज साहब ने ना मदरसे का कोई बच्चा भेज के मुझे बुलाया। कहते हैं मैं हाज़िर हुआ। कहते हैं आपने अपनी जेब से निकाल के मुझे 1000 रुपया दिया और फरमाने लगे मलक जी अदा ओ कीमा लैके आइयो जड़ा घर आप ही खाते हो। हाँ ठीक है जी। मैं एक दिन वो एक बंदे कहना, मैं क्या यार इन्ना का कीमा दे दे। उन्होंने कहता घर पकाना कि किसी को देना, मेरी को फर्क होंदा है नहीं, जड़ा किसी को देना फिर मैं जरा गंदियां गंदियां बूटियां, मैं लख दी लानत तेरे उत्ते होए, जड़ा किसी को देना वो तो उसना भी साफ दे जड़ा तू मैंने मेरे घर लिए देना है। हाँ जी हज़रत, मुझे बड़ी हैरान क्योंकि इस तरह भी होता है, जब अल्लाह के रास्ते पे देना हो तो फिर इस तरह का मामला भी होता है। कहते मुझे फरमाने लगे मलक जी जड़ा घर खांदे वो लैके आइयो। कहते मैं गया, मैंने कीमे वाले को कहा ना हड्डी पाई ना चर्बी पाई, गोश्त का कीमा करके दे। कहते मैंने 1000 का कीमा लिया, लेके हाफिज साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। आप शापर आके फरमाने लगे मलक जी जाओ। कहते लेकिन मैं भी नहीं गया, मैं बाहर जाके छुप गया। आपको पता है हाफिज साहब की मस्जिद से निकलो तो अड्डे जाने के 2 रास्ते हैं, एक वड्डा, दूजा जड़ा नाल दियां पतलियां गलियां पैंदियां। कहते हाफिज साहब पतली गली नूं पै गए। कहते मैं भी पिछे पिछे थोड़ा जा अगे जाके कहने लगे मलक साहब छुप छुप के ना आओ, मेरे नाल ही आओ हैं। कहते मैं नाल नाल टुर पिया। कहते ने आप भोपाल वाला अड्डे गए, अड्डा क्रॉस करके आप आगे खेतों में उतर गए। काफ़ी आगे चल के जाके क्या देखा, एक कुत्ती सूई है, एक कुत्ती सूई है और उसदियां पिछलियां लत्तां टुट गई दी। कोई गड्डी वाला जांदा उन्हें इट कर गया, हुण सूई है, लत्तां टुट गई दी। औखी सौखी पहुँच तो उत्थे गई होनी ना बेचारी, लेकिन वो भी भूखी है और उसके बच्चे भी भूखे हैं। वो भी आसमां की तरफ मुंह करके रो रही है, उसके बच्चे भी रो रहे हैं। फिर बारिश कित्थों है इधर जी हैं, फिर बारिश कित्थों है इधर, फिर बारिश कित्थों है। अल्लाह हज़रत जी कल्ला बल्ला तुकरीनून अल यतीम, अल्लाह फरमाने ने सिर्फ रोटी नहीं खवानी, उन्हां दी इज्जत भी करनी है यतीमां दी। वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन हैं। लेकिन इत्थे बस जनाब मेरी कोठी पिंड च सब तो वड्डी होनी। और ना ये खेल खेलो हज़रत जी, ये मेरी बात याद रखना, सोना मकान बनाओ लेकिन इट गारे तो ना इन्हें पैसे ज़ाया करो। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के निदा करता है, ओ बंदे तेरी जगह तो जमीन के नीचे है, तू ऊपर क्या करने आ रहा है। पहले सी वेखने हाँ पिंडा च गल्लां नहीं सन, सादगी ही पिंडा में, लेकिन हुण की ये बीमारी हुण पिंडा च भी लग गई है। सब तो बड़ा मकान मेरा होए, केड़ा मकान भी है। कोई कर्जा जांदे मियां, कोई लंगर खाना बना, कोई पानी बना, कोई सड़क बना, कोई गली बनवा, कोई काम कर है। मकान की तेरे मकान काम आना मियां है। वो कहते हैं वो भूखी है। अब क्या किया हाफिज साहब ने, वो कीमे का छापर ना पूरा फोल्ड करके उसके आगे रखा। भूखी थी बेचारी, पता नहीं कितने दिनों की, वो टूट पड़ी कीमे पे। कहते हाफिज साहब बैठ के ना रोते रहे और उसको कीमा खाते देखते रहे। क्या तू सारा कीमा कल ही खा गई। कहते हैं जब उसने कीमा खा लिया तो आप साफ फरमाने लगे आओ चलिए जी। कहते अल्लाह की इज्जत व अजमत की कसम, जो कीमा देन गए तो गर्मी की वजह नाल पसीने ज भिगे गए,
لیکن ادو قیمہ دے کے آئے تے بارش چ پہ گیا ہے اور آج پورے پاکستان وہم پہ گیا ساڑھے تے کسی نے جادو کر چڑھے پورے پاکستان نو ٹوٹل. لیکن میں بس آخری بات کہہ کے بات کرتا کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا اسی اپنے تے آپ ہی کر لے. آپ فرمائیں گے مولوی جی ہمیں اپنے کو گلہ نہ کرو دلیل دیو کوئی. ہاں میں دلیل دوں گا میاں جی. محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہاں اسی بوئے بند کر چھڑے دینے پھر تو ساڑھے تے بھی بند ہو گئے. محبت کرو. اب 20-25 منٹ آپ خود ہی لے گئے تو آپ نے وہ بھی گفتگو سن لینی تھی. پیار کرو پیار کرو. جانا ہے میاں جی تو اسی لڑن نہیں جی آئے اسی ایتھے نمازاں پڑھنا ہے اسی لڑن نہیں آئے اسی محبتاں منڈنا ہے اسی لڑن نہیں آئے اسی ایک دوجے دا احساس میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہاں جی درد دل کے واسطے. اور اقبال نے لکھا اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. چلو جی آخری پھر بطور دلیل دین لگا جی تو ہی کہا جی اے کی آواز صاحب جی دروازے بند نہ کرو جی دروازے بند نہ کرو. لو آخری جی بس مولا علی مشکل کشا لکھا ہے آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے ایک بندہ لنگیا منافق نہیں سی خارجی نہیں سی ناسبی نہیں سی بلکہ مولا علی دا چان والا سی. ادھر وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رون ڈے ہو. آپ نے فرمایا یار لگتا ہے کہ اللہ علی تو ناراض ہو گیا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے علی تو نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں لگتا ہے ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے حضور دلیل دو کیویں لگتا ہے. آپ نے فرمایا 10 دن لنگے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا اس تو بڑی دلیل کی ہے. لیکن اج کی حضرت میرے گھر میرا بھرا نہیں آ سکتا میرے گھر میری بہن نہیں آ سکتی. کل رب دے رسول نو کی منہ وکھانا جا کے یار. محبت کرو حضرت محبت کرو. ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. قبلہ جلوہ گر ہیں یہ ہمارے مسلک کا چہرہ بھی ہیں مورا بھی ہیں جان بھی ہیں یہ ہمارے مسلک کی. ہمیں ان سے بڑا پیار ہے حضرت. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں کھل جاتا ہوں ان کو دیکھ کے. میری خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہتی مجھے ان سے اتنا پیار ہے. تو اب آپ نے بیٹھے رہنا ہے حضرت موجود ہیں ایک بندے نے بھی نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے جی ہمیں آپ نے اجازت دینی ہے اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی پیار کرو گے نا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے باکرامت. آپ سلام پڑھ کے دعا فرمائیں. صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا رسول تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام دس بسا ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام آپ جا عرش بھری بیتاریا اساں تیرے لئی نینا دا دیوا بالیا اس نے یوسف سے زلیخا ڈول گئی میرے محبوب کالی کملی والیا تیرے تے ساری کی خدائی ڈول گئی اے خدا کے لاڈل پیارے رسول یہ سلام آ جزانا ہو قبول سبحان ربک عزت عما یصفون
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا هذا الكلام والطعام والذكر والفكر مع جماعة المسلمين كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت أقدامنا على صراط المستقيم اللهم انصر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا مالک مولا سر شام سے لے کر اب تک تیرے ذکر کی بزم سجائی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بزم سجائی مالک قبول فرما مولا جتنے بھی منتظمین محفل مولا بانیان محفل شرکائے محفل سب کی حاضری قبول فرما ہر ذرے کے بدلے ہر لمحے کے بدلے اجر و ثواب عطا فرما اے اللہ ہماری مرادیں دلی پوری فرما بیماروں کو صحت عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما تنگ دستوں کو رزق حلال عطا فرما ہمارے والدین کی بخشے فرما ہمارے فوج شدگان کو جنت عطا فرما جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نگدلی عرض میں پوری فرما اے مالک پردیسیوں کی خیر فرما پردیسیوں کی خیر فرما مولا پردیس میں جو مال جو کاغذات یا دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما اس مسجد کو قائم دائم آباد و شاد فرما یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے تعاون کرنے والے محبت رکھنے والے سب کا بیڑا پار فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں آج اس بزم سے کوئی بھی خالی نہ جائے سب کی مرادیں پوری فرما دے سب کی دعائیں پوری فرما دے اپنے حبیب کے صدقے سب پہ کرم فرما دے دکھی آئے سکھ لے کے جائیں پریشان آئے خوشیاں لے کے جائیں مولا تنگ دست آئے رزق کی فراوانی لے کے جائیں مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن پاک فرما دنیا و آخر کی بلائیاں عطا فرما ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا در مصطفیٰ کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما مولا یہ ہمارے برادرم نقیب محفل ان کی والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے صحت عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں سب پر کرم فرما مولا ہم سب کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما محمد آصف بٹی صاحب محمد آصف کھوکھر صاحب اور دیگر ان کے رفقا مولا ان کے معاونین مولا سب پر کرم فرما وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ